بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے محب، اللہ رب العالمین کے خلیل، محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں اور کیوں کریں، کس لیے کریں، کیسے کریں. یہ بات بتلائی گئی تھی کہ محبت ہم اس لیے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے. بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم مومن نہیں ہو سکتے. محبت کیسے کریں یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ محبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کریں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ میں بیان فرمایا، اور اس طرح سے محبت کریں جس طرح سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کر کے دکھایا. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، زمین اور آسمان بنایا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں بنائی کہ جس کا شمار ناممکن ہے. ہوا جیسی نعمت، پانی جیسی نعمت کہ جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا، حیوان و چرند پرند کا زندہ رہنا ناممکن ہے. بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنائی، لیکن وہ کسی نعمت کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ نعمت پیدا کیا، اس نعمت کو بنایا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، اس پہ تم میرا شکر ادا کرو یا میرا احسان میں تمہیں جتلاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے نہیں کیا. لیکن ایک نعمت ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نعمت ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد جتلایا، اس احسان کا بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے مومنوں پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی نشانیاں بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی بات بتلاتا ہے، وَيُذَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں ہلاکت سے بچاتا ہے، انہیں گمراہی سے بچاتا ہے، بربادی سے بچاتا ہے۔ اس لیے مومنوں پر احسان جتلایا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ گمراہی سے بچاتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور وہ گمراہی میرے محترم بھائیوں جاننا ضروری ہے۔ اختصار کے طور پر کہ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے کس گمراہی کی طرف اشارہ کیا؟ زمانے جاہلیت کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا، جس گمراہی میں، جس ضلالت میں، جس تاریکی میں پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نہ بھیجتا تو پوری دنیا کی حالت کیا ہوتی؟ آپ کو معلوم ہے عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا ویوہار کیا جاتا تھا۔ جس طرح سے منڈی لگتی ہے جانوروں کی، سامان کی خرید و فروخت کی، اسی طرح سے عورتوں کے لیے منڈی لگتی تھی، عورتوں کو بازار میں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النکاح فی الجاہلیہ کان علی 4 انحاء، زمانے جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا جو آج کل ہم چل رہا ہے کہ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو کوئی شخص خطبہ دیتا تھا، پیغام دیتا تھا، اور وہ اس پہ راضی ہوتا، اسے نکاح کر دیتا، وہ جا کے مہر ادا کرتا اور اپنی زوجیت میں رکھتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی عظیم شخصیت کے پاس بھیجتا، معاشرے کا باوقار جو شخص ہوتا اس کے پاس کہتا کہ تم جب حیض سے پاک ہو جانا، پاکی کے حالت میں تم فلاں اور مرد کے پاس جا کے رات گزارنا، اور اس کے پاس اس وقت تک رہنا جب تک کہ اس کا حمل ظاہر نہ ہو جائے، اور اس بیچ میں وہ شخص اپنی بیوی سے دور رہتا تھا۔ پھر جب حمل اس کا ظاہر ہو جاتا تو اپنے پاس بلاتا۔ میرے بھائیوں یہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ چاہتا تھا وہ کہ اس کا بیٹا شریف النسل ہو، عمدہ ہو، اچھے خاندان کا ہو، اس لیے کہتا تھا۔ اس کو نکاح استبضاء کہتے تھے۔ نکاح استبضاء دوسروں کا نطفہ۔ تیسری قسم کا نکاح یہ تھا کہ ایک عورت 10 سے کم مردوں کے پاس جاتی تھی، 9-10 مردوں کے پاس جاتی، رات گزارتی، پھر جب وہ اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو وہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو بلاتی سب لوگوں کو، اور کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کوئی آنے سے انکار کر دے۔ جب سب لوگ آتے تو وہ جس کو چاہتی اس کو کہتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور اس کو لینا پڑتا تھا، اس کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ چوتھی قسم کی یہ تھی کہ یہ ہن البغایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بغایا تھی، یہ وہ عورتیں تھیں، دھندے والی عورتیں تھیں، طوائف تھی جو اپنے گھروں میں جھنڈا لگا کے رکھتی تھی، اور مردوں کی کمی نہیں ہوتی تھی، جتنے لوگ آنا جانا چاہے آتے جاتے تھے۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی اور عرافہ کے پاس لے جاتی، قیافہ شناس کے پاس جو جوتش ہوتا ہے،
اس کے پاس لے جاتی اور وہ شکل و شباہت دیکھ کر، صورت دیکھ کر اس کی شکل جس سے ملتی کہتا یہ تیرا بیٹا ہے اور اس کو قبول کرنا پڑتا۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک جھلکی تھی۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، ظلم و ستم کی ایسی بازار گرم تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا استبدادی نظام جاری و ساری تھا۔ جس کے پاس اولاد تھے وہ دوسروں کو دبا کے رکھتا تھا۔ ان کے ہاں جنگیں 40 سال تک چلتی تھی۔ اوس و خزرج، ابس و ذبیان، بکر و تغلب کی یہ سب جنگیں 40 سال سے زیادہ چلی۔ ان سب جنگوں کو، ان سب خرافات کو، ان سب برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو دنیا سے تاریکی کو ختم کرے، اجالا کو لائے، نور لائے، روشنی لائے۔ آپ کو معلوم ہے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ عورت کا جب شوہر مر جاتا تھا، ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اس عورت کو زندہ رکھنے کا حق نہیں تھا، اس کو چتا پہ ستی کر دیتے تھے، اس کو بھی جلا دیتے تھے، اس عورت کو بھی اس پہ جلنا پڑتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب چیزیں، یہ سب برائیاں اتنی عام ہو گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا پڑا۔ میرے محترم بھائیوں، اور اس کی تمہید کیا تھی؟ تمہید تھی کہ عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد تھے، انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ کعبہ کے پاس ایک کنواں ہے جس سے زمزم نکلتا ہے، آپ جاؤ اور اس کنویں کو کھدائی کرو، کنویں کو کھودو، کنویں کو نکالو۔ جب کنواں کھود رہے تھے، عبد المطلب، قریش کے لوگ آئے، تمام قریشی جمع ہو گئے وہاں پہ، کہنے لگے ہم بھی کھودیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، چونکہ اس کام کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مجھے سونپی ہے، اس لیے میں ہی اس کام کا کرنے والا ہوں، اس کام کو انجام دینے والا ہوں۔ سب لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، جھگڑے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اسی وقت عبد المطلب نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے 10 بچے دیے، 10 اولاد نصیب کیا مجھے، اور وہ سب کے سب شباب جوانی تک پہنچے، تو میں ان میں سے کسی ایک کو قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کنانہ کو استفا کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد سے چنا۔ واستفا قریشم من کنانہ، اور قریش قبیلے کو اللہ رب العالمین نے کنانہ سے چنا۔ واستفا بنی ہاشم من قریش، اور بنی ہاشم کو اللہ رب العالمین نے قریش سے چنا۔ واستفانی من بنی ہاشم وانا سید ولد ابن آدم ولا فخر، اور مجھے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم سے چنا، اور میں ولد آدم کا، اولاد آدم کا، تمام دنیا کے تمام لوگوں کا سردار ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی قبر سب سے پہلے کھودی جائے گی، جس کی قبر سے جو سب سے پہلے زمین سے جو نکلے گا وہ میں ہی ہوں۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، جو اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں ہی ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ عبد المطلب نے نظر مانی اسی وقت کہ اگر یہاں سے میرے 10 بچے اللہ رب العالمین نے عطا کیے، میں کسی ایک کو یہاں پہ قربان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے وہ وقت بھی دکھلایا، 10 بچے دیے۔ سب جب حاضر ہو گئے، عبد المطلب نے کہا کہ بیٹو، میں نے ایک قسم کھائی تھی،
اور ایک نظر مانا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں اس نظر کو پورا کروں۔ میرے محترم بھائیوں، عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں جہاں پہ بہت سی برائیاں تھیں وہاں پہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ اگر وہ وعدہ کر لیتے تھے، عہد کر لیتے تھے، عہد و پیمان کر لیتے تھے تو مرتے دم تک اس کو نبھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کہاں آ گیا ہے، اب چلو ان میں سے کسی کو قربان کرتے ہیں۔ سب بیٹے تیار ہو گئے، فرما بردار تھے، سب تیار ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا، خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے۔ حبیل کا جو پجاری تھا اس سے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو اس کے پاس قربان کرنا ہے۔ کہا 10 تیر لاؤ، 10 تیروں میں سب کے نام لکھے۔ حبیل کے پجاری نے تیروں کو گھمایا، قرآن اندازی کی، نام نکلا کس کا؟ عبداللہ کا۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش، اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ عبداللہ کا نام نکل رہا ہے، وہ عبداللہ جو سب سے زیادہ چہیتے تھے عبد المطلب کے، ابو طالب کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب سامنے آ گئے، قریش والے سامنے آ گئے، ان کے ننہال والے سامنے آ گئے۔ کہا کہ عبداللہ کو ہم قربان نہیں کرنے دیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا چلو کسی عرافہ کے پاس، کسی عورت کے پاس جو تقدیر جانتی ہو، تقدیر کے بارے میں جو بتلاتی ہو، اس کے پاس چلو۔ عرافہ کے پاس گئے۔ عرافہ نے کہا کہ دیکھو ایک خون کی دیت 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ کو ایک جگہ پہ رکھو اور عبداللہ کا نام ایک جگہ پہ رکھو، اگر پورا نکلتا ہے اونٹ کے نام تو اونٹ کو قربانی کرو۔ چنانچہ قرآن نکالا گیا، جب ایک طرف عبداللہ کو، ایک طرف 10 اونٹ کو، قرآن پھر بھی عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ عرافہ نے کہا 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹ عبداللہ، قرآن پھر بھی عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ عرافہ نے کہا 10 اونٹ اور بڑھا دو، اونٹ 30 اور قرآن جو نکل رہا ہے عبداللہ کا نکل رہا ہے۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 30 سے 40 نام عبداللہ کا، 40 سے 50 نام عبداللہ کا، 50 سے 60 نام عبداللہ کا، 60 سے 70 نام عبداللہ کا، 70 سے 80 نام عبداللہ کا، 80 سے 90 نام عبداللہ کا، 90 سے 100 اونٹ۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ جب 100 اونٹ کیا تو نام آیا اونٹوں کا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا اور گوشت وغیرہ ویسے چھوڑ دیا، جو جانور کھانا چاہے کھائے، چڑیا کھانی چاہے کھائیں، جس کا دل چاہے وہ لے کر جائے گوشت کھائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے عرب کا دستور تھا زمانے اسلام میں بھی کہ ایک خون کی دیت 10 اونٹ تھی، لیکن اس کے بعد ایک خون کی دیت 100 اونٹ کر دی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد دیکھیے یہ جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی پیدائش سے پہلے جو نشانیاں ظاہر کی، میں وہ بتلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اس کے جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال پیدائش سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین کو بتلانا تھا، خانہ کعبہ کی حرمت دکھانی تھی لوگوں کو۔ ابرہہ جو صنعاء سے، یمن کا جو ابرہہ سبع حبشی، جو حبشی تھا، جو یمن کا گورنر تھا، صنعاء میں جب اس نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں، اس نے صنعاء میں ایک کعبہ بنایا، کعبہ کی شکل کا بنایا، کہا لوگ یہاں آؤ، یہاں پہ حج کرو، تمہارا حج یہاں ہوگا۔ کنانا کا ایک آدمی تھا، جب اس نے دیکھا تو رات میں جا کے وہاں پہ گندگیاں کر دیا، پیشاب پیخانہ سے پورے دیوار کو گندا کر دیا، اور ابرہہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ فوج لے کر 60,000 کا لشکر لے کر اور خانہ کعبہ کی طرف نکل گیا، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے۔ 60,000 کا لشکر اس وقت معمولی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے جنگ بدر جب لڑی گئی، مسلمان 313 تھے، کافر 1000 کی تعداد، پھر بھی کہا جاتا 1000 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ 60,000 کا تعداد لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آتا ہے، خانہ کعبہ کو توڑنے، منہدم کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا، جس میں 9 یا 13 ہاتھیاں تھیں۔ جب وہ
منا اور مزدلفہ کے بیچ میں مقام محصر پہ پہنچتا ہے، ترتیب دیتا ہے، اپنے ہاتھی کو، اپنے لشکروں کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کرتا ہے، اس کی ہاتھی بیٹھ جاتی ہے۔ جب مغرب، مشرق، شمال، جنوب کی طرف اس کا رخ کرتا ہے، وہ ہاتھی دوڑنے لگتا ہے، لیکن جیسے اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا وہ بیٹھ جاتا۔ میرے محترم بھائیوں، ہاتھی تمام جھک گئے کعبے کو دیکھ کر، کتنے ذلیل لوگ تھے، مانے نہ وہ مگر۔ آپ کو معلوم ہے پھر بھی کوششیں کی، پھر اللہ رب العالمین نے جو کیا آپ کو معلوم ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ رب العالمین نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ان تمام فوج کو تہس نہس کر دیا۔ جو کنکریاں پڑتی تھیں جس کے جسم میں، ایک پڑتی تھی وہ رودتا ہوا 10 کو بھاگتا تھا، پورا جسم سڑنے لگتا تھا۔ بھگائی ایسی ہوئی، دوڑائی ایسے ہوئی کہ یمن تک پہنچتے پہنچتے سب لوگ ہلاک ہو گئے، ابرہہ بھی برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب یہ واقعہ پیش آیا، اسی وقت پورے دنیا میں، پورے دنیا کے سامنے ایک مثال آ گئی، خانہ کعبہ کی اور مکہ کی عظمت کی ایک مثال آئی، لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی، لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ ایسی سرزمین ہے جہاں سے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ باطل نہیں ہوگا، نبی آئے گا تو یہیں سے آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ تھا، کس کے انڈر میں تھا؟ مشرکوں کے۔ لیکن اس وقت جو مسلمان تھے، عیسائی مسلمان تھے، اس وقت خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے قبضے میں کبھی نہیں کیا۔ ایک نشانی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ اسی عام الفیل میں 25 یا 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 2 مہینے کے بعد آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہوا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے عام الفیل، اسی ہاتھی والے سال کے درمیان 21 یا 22 اپریل 571 عیسوی کے اندر۔ وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ تاریخ کون سی تھی؟ میرے محترم بھائیوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جبکہ وہ پیدائشی نبی نہیں تھے، لوگوں نے تاریخ محفوظ کرنا نہیں سمجھا، تاریخ کو محفوظ نہیں کیا۔ کوئی صحیح تاریخ، کسی بھی کتاب کے اندر کوئی صحیح تاریخ موجود نہیں ہے۔ ہاں، دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ میں سوموار کے دن، 2 شنبہ کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس دن روزہ رکھو۔ دن تو متعین ہے، دن بھی بتلا دیا۔ اور ایک چیز اور بتلاؤں میں، سنیچر کا دن کس کے لیے معتبر ہے؟ یہودیوں کے لیے، کیونکہ یہودی عیسائی سے پہلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے معتبر دن، مبارک دن کون سا؟ سیٹرڈے۔ اس کے بعد عیسائی آتے ہیں، ان کا معتبر دن سنڈے، اتوار کا دن۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ 2 شنبہ کے دن، سوموار کے دن معتبر دن ہوتا، مبارک دن ہوتا، ہفتے کا سب سے اچھا دن ہوتا، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی، ہونا تو چاہیے تھا۔ دماغ تو یہی کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، اللہ رب العالمین کا مقصد دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سوموار سے ہٹا کر ہفتے کا معتبر دن، مبارک دن جمعہ کو رکھا، جمعہ کو رکھا، جس کو چھوٹی عید کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کو یہ معلوم تھا کہ اگر سوموار کے دن، اگر یہ معتبر دن، برکت والا دن سوموار کو رکھا گیا تو اس میں کتنی خرافات ہوگی، کتنی خرافات ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش صحیح کیا ہے میں آپ کے سامنے بتلاتا ہوں۔
امیر الدین نے اپنی کتاب سیرت طیبہ، بہت مایہ ناز کتاب ہے، سیرت طیبہ کے اندر صفحہ 67 میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 5 ربیع الاول کو ہوئی۔ یاد کر لیں آپ، 5 ربیع الاول کو امیر الدین نے اپنی کتاب میں لکھا سیرت طیبہ کے اندر۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب زاد المعاد کے اندر لکھا کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسول رحمت، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مایہ ناز کتاب ہے، اس میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو۔ محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، صفحہ نمبر 40 میں لکھا کہ موسم بہار میں دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت النبی صفحہ 171 میں لکھا کہ دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دنیاوی عالمی شہرت یافتہ کتاب تاریخ اسلام حصہ اول صفحہ 76 کے اندر لکھا کہ دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 7واں قول احمد رضا خان صاحب کا، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات صفحہ 2 جلد 2 صفحہ 220 کے اندر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پیران پیر ہیں، وہ اپنی کتاب بنیت الطالبین حصہ 2 صفحہ 392 میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ اتنے اختلاف، اتنے سارے اختلاف ہیں، اب آپ کس کو صحیح مانیں گے؟ یہ آپ کے اوپر، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا جو جشن میلاد نبی منانے والے ہیں، انہی کے فالوور ہیں، انہی کو پیران پیر کہتے ہیں، اگر یہ ان کی کتاب پڑھیں، اگر یہ انہی کی بنیت الطالبین پڑھیں تو انہیں سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر، قرآن کی آیتوں سے ہٹ کر جو شخص عمل کرے وہ بدعتی ہے، اس سے سلام کرنا حرام ہے، اس سے بات چیت کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی تاریخ کو ہوئی، اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معروف قول ہے، اذا تعارضا تساقطا، جب 2-3 چیزوں میں اختلاف ہو جائے تو سب کو چھوڑ دو۔ لیکن دن کے بارے میں، کس دن پیدا ہوئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا۔ اب اس دن صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کیا ہم صحابہ کرام سے بڑے محب ہو سکتے ہیں؟ تابعین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کیسا کیا؟ حسن حسین نے کیسا کیا؟ خلفائے راشدین نے کیسا کیا؟ ہم کو ویسا ہی کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر بڑے بڑے گیان دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، میلاد النبی منانے سے منع نہیں کیا، اس لیے ہم منا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دین کے معاملے میں آپ کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ 2 اصول ہیں، ایک اصول ہے دین کا، ایک اصول ہے دنیا کا۔ دین کے اصول یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اسی چیز کو کریں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دنیاوی معاملے میں ہم اس چیز کو کریں گے جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ دین کے معاملے میں ہر وہ چیز عبادت ہے، ہر وہ چیز عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سال، اس کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سال، اس کے بعد آپ تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ لے لیجئے، امام ابو حنیفہ کا زمانہ لے لیجئے، امام شافعی کا زمانہ لے لیجئے، امام مالک کا زمانہ لے لیجئے، امام احمد بن حنبل کا زمانہ لے لیجئے، یہ تقریباً 330 سال تک
اس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کب آیا؟ یہ فاطمیوں نے، یہ فاطمی خلافت جب آئی، جو کٹر روافظ تھے، جو کٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے ایجاد کیا، انہوں نے کئی میلادیں ایجاد کی، میلاد نبی، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، اور میلاد بادشاہ جو اس وقت کا رائج بادشاہ ہوتا تھا، اس کا بھی میلاد۔ ان لوگوں نے یہ سب رائج کی۔ اور میرے محترم بھائیوں، افسوس در افسوس تو یہ ہے کہ یہ جو خرافات ہے، یہ جو بدعات ہے، جس کے بارے میں ہر جمعہ کو خطیب یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر جمعہ کو آپ سنتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ سے جو پوچھتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ منع کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، منع نہیں کیا۔ جمعہ کی نماز ہے 2 رکعت، نہ آپ 8 رکعت پڑھو، منع نہیں کیا۔ مغرب کی 3 رکعت ہے نا، آپ عصر کی 4 پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی 4 پڑھو۔ فجر کی 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں نا، 8 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، منع نہیں کیا۔ کیا اسلام ہو سکتا ہے یہ؟ من احدث فی امرنا ھذا، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فی امرنا ھذا سے مراد یہ ہے فی امور دیننا، دین کے معاملے میں جو شخص کوئی چیز ایجاد کرے، جو چیز کوئی چیز نئی چیز بنائے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اصول ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کسی ایسے کام کو کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں کیا، جس کو کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آج 11 ربیع الاول ہے، آپ کل دیکھیں گے کتنی خرافات ہوتی ہے، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کتنے قسم کے لوگ کتنی خرافات کرتے ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورت اور مرد کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب ضلالت ہے، یہ سب تاریکی ہے۔ اسی کو مٹانے کے لیے، انہی خرافات کو، انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی سب چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں سے وہ کام لے جس سے تو خوش ہو، یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ثابت ہو۔ الہ العالمین تم ہم سب کو
ان تمام چیزوں سے، ان تمام بدعات و خرافات سے بچا جو الہ العالمین، جو تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمنوں نے جو ایجاد کیا ہے۔ الہ العالمین ہمیں سنت کی، سنت نبویہ کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے اس کو روزگار بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص یہ دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے، جس کے والدین یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقم الصلاۃ۔